أشهد أن لا إلا أنت. یہ پرتھوی راج چوہان کا دور ہے۔ ہندو دھرم کی جے جکار پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے۔ ایسے میں ایک درویش ہندوستان پہنچتا ہے۔ یہاں کا حاکم راجہ پتھورا ہے۔ عظیم الشان محل، دولت و ثروت، جانباز فوجی لشکر۔ اجنبی فقیر شہر کے پاس کٹیا ڈال کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں، نورانی اور مسکراتا چہرہ، شیریں زبان، جو بات کرے گرویدہ ہو جائے۔ ظلم سے مجبور عوام کے لیے فقیر کا در ہر وقت کھلا ہے۔ ہندو دھرم کے ڈھیروں خداؤں کے بیچ اللہ کی وحدانیت کا پرچار۔ لوگوں کو عجیب تو لگتا ہے، مگر جانے فقیر کے لفظوں میں کیا تاثیر ہے کہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ حلقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لنگر شروع ہوا، ضرورت مندوں کی حاجات پوری ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو راجہ کو خبر کی گئی۔ طاقتور راجہ غضبناک ہو گیا، اپنی رعایا کو بھڑکایا، درویش کے گرد گھیرا تنگ کیا، سپاہیوں سے ڈرایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ذات پات میں جکڑے، چھوت چھات کے مارے، ظلم و جبر کے ستائے لوگ درویش کی آشیرواد لیتے رہے۔ جادوگر طلب کیے گئے، مگر ان کے سارے حربے بھی بیکار رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ راجہ پتھورا کے ملازمین بھی مسلمان ہونے لگے۔ راجہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر کوئی بس نہیں چلتا۔ پھر تو غضب ہی ہو گیا، راجہ کا اپنا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ راجہ تڑپ اٹھا، درویش کو اپنے راج سے باہر نکالنے کے احکامات جاری کر دیے۔ درویش کو بتایا گیا کہ راجہ نے آپ کو اجمیر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، ہم نے اس کو باہر کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ تاریخ بن گئے۔ 573 ہجری میں سلطان شہاب الدین غوری نے اجمیر پر حملہ کیا۔ آخری حملے میں راجہ پتھورا مارا گیا۔ اجمیر سے دین اسلام کا سورج نکلا تو روشنی پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ آج بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار اقدس صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی اندھیرے میں اجالے کی کرن ہے۔ جانے کیوں ہم صوفی اور درویش حضرات کو معجزات کے پیمانے میں ناپتے ہیں؟ شاید اپنی ذہنی کمزوری کے باعث۔ اگر ایک تن تنہا شخص، نہ مال و دولت، نہ فوج، نہ طاقت، اگر پورے معاشرے کو تبدیل کر ڈالتا ہے، روحانی اور سماجی انقلاب لے آتا ہے، تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ آج ایک ایسے ہی درویش، ایسے ہی صوفی کی داستان، جس نے کفر کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن کی، روشنی پھیلائی۔ ہندوستان میں ڈھیروں جھوٹے خداؤں کے سامنے سچے اور واحد خدا کا نام لیا، کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ ایک ایسا صوفی ہے جس کے ساتھ بے شمار معجزات، بے شمار چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ داستان، ایک صوفی کی انوکھی داستان۔ یہ بھی درست ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے کافی پہلے سے جاری تھے، مگر کامیابی نہ ملتی تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے تمام ہندوستانی راجاؤں کے ساتھ مل کر ایک عظیم فوج بنائی تھی، جو لشکر اسلام کا ہر حملہ ناکام بنا دیتی تھی۔ مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی سرزمین ہند میں موجود تھے۔ شہاب الدین غوری اور ہندوستانی فوج کے درمیان مقابلہ تراوڑی کے مقام پر ہوا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق مسلمان فوج کی تعداد 1 لاکھ، جبکہ ہندوستانی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ اس کے باوجود شہاب الدین غوری کو فتح حاصل ہوئی۔ پرتھوی راج چوہان کو گنگا کنارے گرفتار کیا گیا اور سلطان کے سامنے پیش کیا تو قتل کا حکم جاری کیا۔ یوں ہندوستان میں دین اسلام کا پرچم پوری عظمت کے ساتھ لہرایا۔ ہندوستان میں مختلف مسلمان سلطنتیں قائم ہوئی۔ لودھی، خلجی، غوری خاندان راج کرتے رہے۔ مغل سلطنت کا 300 سالہ تابناک دور
مگر یہ سب اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ سلطان، بادشاہ، شہنشاہ سب کا راج ختم ہو گیا، مگر آج بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا راج پورے ہندوستان پر ہے۔ ان کے عقیدت مندوں میں صرف مسلمان نہیں، ہندوؤں کی بڑی تعداد ہمیشہ شامل رہی۔ مگر یہ سلطان الہند ہے کون؟ ایک ایسا درویش جس نے باقی ساری عمر اجمیر کی اسی کٹیا میں گزاری، ایک پھٹا پرانا بستر، دن رات عبادت، خدمت خلق، 12 مہینوں روزے رکھنے والے اس فقیر کا افطار صرف ایک چھوٹی سی روٹی تھی، مگر اس کا لنگر اتنا وسیع تھا کہ بلا تفریق مذہب و ملت، امیر و غریب جو چاہے دسترخوان سے فیض اٹھائے۔ برصغیر میں صوفیہ کی تاریخ کم و بیش 1000 سال پرانی ہے۔ لنگر ہر خانقاہ کا رواج رہا، مگر خواجہ معین الدین چشتی کے وسیع لنگر کا وصف نرالا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی بھی انسان اپنا پیٹ بھرے، بلکہ جو ضرورت مند نہیں آ سکتا، کھانا اس کے گھر بھجوایا جاتا تھا۔ راشن مستحق افراد کے گھر گھر پہنچتا تھا۔ اسی باعث انہیں خواجہ غریب نواز کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا غریب نواز جس کے در پر شہنشاہ اور بادشاہ آنے میں فخر محسوس کرتے۔ مغل بادشاہ اکبر اعظم جنگ کے لیے چتوڑ جا رہے تھے۔ راستے میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر فتح کے لیے منت مانی، دشمن کو شکست فاش دی، تو اکبر جیسا عظیم بادشاہ ننگے پاؤں چل کر مزار پہنچا۔ لنگر جاری تھا، ضرورت مند اور زائرین پیٹ بھر رہے تھے۔ شہنشاہ اکبر یہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ ایک نہایت بڑی دیگ نصب کروائی اور اپنے سامنے لوگوں کو شکم سیر ہوتے دیکھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر مغلیہ دور کی 2 دیگیں اب بھی موجود ہیں۔ 1567 میں اکبر اور 1613 میں شہنشاہ جہانگیر نے یہ دیگیں نظر کی۔ اکبر کی دیگ میں 5000 اور جہانگیر کی دیگ میں 2500 افراد کا کھانا پک کر آج بھی روزانہ لنگر میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواجہ خواجگان نے جب یہ معجزہ دکھایا اور ہندو سماج کو تبدیل کیا، یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جب پورے ہندوستان میں ہندو دھرم کا راج ہے۔ ریاستیں، رجواڑے، ظلم و جہالت، دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربانیاں، چھوت چھات کا بھیانک دور۔ ایسے میں ایک فرد تمام ریاستوں، تمام فوجوں اور تمام راجاؤں کو خالی ہاتھ للکار رہا ہے، اسلام کے نظریہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، ایک دینی، روحانی اور سماجی انقلاب برپا کر رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے، اس سے بڑا معجزہ یا کرشمہ اور کیا ہوگا؟ کوئی شک نہیں کہ خواجہ اجمیری نے تنہا پورے ہندوستانی سماج کو بدل ڈالا۔ سید ابو الحسن ندوی اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں فرماتے ہیں، ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا گیا اور اسلام کا کام کیا گیا، وہ چشتیوں اور ان کے مخلص عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حسنات اور کارناموں میں شامل کیے جانے کے قابل ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی 588 ہجری میں ہندوستان وارد ہوئے تو سب سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش حجویری کے مزار پر حاضری دی۔ 40 دن چلہ کاٹا اور مہینوں عبادات میں مشغول رہے۔ وقت رخصت خواجہ غریب نواز کی زبان پر یکا یک یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ یہ شعر نہ صرف داتا صاحب کے مزار پر لکھا نظر آتا ہے، بلکہ یہی ان کی پہچان بن چکا ہے۔ مجذوب ابراہیم قندوزی کی مہربانی اور شیخ عثمان ہارونی کے فیض نے سلطان الہند کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اور آخر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.